أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نعوذ بك من شر حاسد إذا حسد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. हर किस्म की तारीफ़ात, तहमीदात, तक़दीसात, तहलीलात, तजलीलात अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ही के लिए लायक व ज़ेबा है। हम सब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही की तारीफ़ात बयान करते हैं। हम अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ही से अपने तमाम तर उमूर व मामलात में मदद के तलबगार हैं। हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला से अपने नफ्सों के शर से, अपने बुरे अमाल के शर से और हर शर वाले के शर से उसकी पनाह चाहते हैं। जिसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी बदअमलियों के सबब अपने दर से दुत्कार दे उसे कोई राह रास्त पर नहीं ला सकता। हम सब इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही माबूद बरहक़ है, उसके सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं है।
اور تہہ دل سے اس بات کے بھی گواہ ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تمام کتابوں میں بہترین کتاب جسے پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، واللہ ذو الجلال والاکرام کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تمام راستوں میں بہترین راستہ جسے اختیار کیا جائے وہ سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، خاتم المعصومین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بتلایا ہوا راستہ صراط مستقیم ہے۔ دین اسلام مکمل ہو چکا، وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا، لہذا تکمیل دین کے بعد اور وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو جانے کے بعد اب ہر وہ کام جو اپنے پاس سے دین میں داخل کیا جائے گا، شامل کیا جائے گا، اسے ہی تو بدعت کہتے ہیں۔ اور ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے، اور ہر قسم کی گمراہی کا انجام جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پکے سچے مطیع اور فرما بردار بندے ہو۔ اے لوگوں، ڈر جاؤ اپنے اس پروردگار سے جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی ہی سے اس کا جوڑا بنا کر روئے زمین میں بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ ڈر جاؤ اس اللہ رب العالمین سے جس کا نام لے لے کر تم ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ناطے قائم کرتے ہو، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ بلا شک و شبہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور جب بھی بات کہو تو سیدھی اور سچی بات کہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ ذو الجلال والاکرام تمہارے اعمال سوار سدھار دے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا تو یقیناً وہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ معزز و مکرم و محترم محتشم حضرات و خواتین، اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، آؤ ہم سب مل کر غور کریں کہ ہم خوش بخت ہیں یا بدبخت ہیں۔ ہمارے اندر جنتیوں والی صفات ہیں یا جہنمیوں والی صفات ہیں؟ اس بات کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین اور اس کے نبی محمد کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوامر و نواہی کی پابندی نہ کرنے والوں کی 5 سزائیں اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس آیت کریمہ میں خود بیان کی ہیں۔ ان الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے توڑ دیتے ہیں، اپنی قسمیں پوری نہیں کرتے، سب سے بڑا وعدہ تو وہ ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں ہم سب کی روحوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالی نے لیا تھا، توحید کا وعدہ، عبادت کا وعدہ، کہ جب تمہیں دنیا میں بھیجوں تو تم نے کس کی عبادت کرنی ہے، کس کا حکم ماننا ہے، کس کا قانون ماننا ہے۔ اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو آپ مسجد میں آ جائیں، بچہ پیدا ہو تو اس کا ختنہ کروا لیں، نام کوئی اسلامی رکھ لیں اور 7ویں دن اس کا عقیقہ کر کے گوشت کھا بھی لیں، کھلا بھی دیں۔ یہ اسلام کی بعض جزئیات ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا صریح کھلا دشمن ہے۔ تو سب سے بڑا وعدہ تو یہ ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہم عالم ارواح میں اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ کر کے آئے ہیں
کہ جب ہم دنیا میں جائیں گے تو اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، اللہ کی توحید کے ڈنکے بجائیں گے، توحید اور سنت کے مطابق زندگی بسر کریں گے، شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، بدعات خرافات سے، جاہلانہ رسومات سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ اب جب دنیا میں آ گئے اور اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آیا تو جو لوگ اس وعدے کو پورا نہیں کرتے اور عہد شکنی کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کے لیے 5 سزائیں بیان کی ہیں۔ فرمایا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ٹھیک ہے دنیا میں یہ اپنے سارے مزے لوٹ لیں گے، دنیا میں عیش و عشرت سمیٹ لیں گے، لیکن ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ رب العالمین ان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا۔ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا نہیں، معنی اللہ تبارک و تعالی رحمت سے نہیں دیکھے گا ان کی طرف۔ ولا یزکیہم، اور ان کے لیے تزکیہ نہیں ہے، انہیں گناہوں سے پاک صاف نہیں کیا جائے گا۔ وہ گناہ جو دنیا میں انہوں نے کمائے، توبہ نہیں کی، ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے نہیں کیے، لہذا قیامت کے دن وہ گناہ ان کے ساتھ چمٹے رہیں گے اور یہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، العیاذ باللہ۔ صحیح مسلم یہ ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے، حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، الحمدللہ اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، انگلش میں بھی ہو چکا ہے، قرآن کریم بھی ترجمے والا ہمارے پاس ہو، صحیح البخاری، صحیح مسلم، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ تو اس کتاب کے اندر حدیث نمبر 106 ہے، اس کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ اتنا غصہ ہے اللہ ذو الجلال والاکرام کو ان 3 افراد کے ساتھ، ان 3 افراد پر اللہ تبارک و تعالی کو اتنا غصہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور ان کی طرف رحمت سے دیکھے گا نہیں، انہیں گناہوں سے پاک صاف نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب یہ بات سنتے ہیں تو تڑپ اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہی ایمان مجھے اور آپ کو بھی نصیب فرما دے۔ فوراً وہ یہ کہتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تو کافروں کے لیے ہے، مشرکوں کے لیے ہے، نہیں، بلکہ فوراً تڑپ اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ لوگ تو ناکام اور نامراد ہو گئے، کون ہے یہ؟ جلدی کیجئے ہمیں بتائیے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان لوگوں کی بری صفات سے بچا لیں۔ کیونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیوں کا جو مقصد تھا وہ تھا اللہ کو راضی کرنا۔ ساری دنیا ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، ساری دنیا کو چھوڑا جا سکتا ہے، ساری دنیا سے ٹکر لی جا سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ جب ایسا ایمان پیدا کرو گے تو پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھیج دے گا، تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ تم بیٹھ کے اپنے اندازے لگاتے رہتے ہو، نتیجہ ہے تم نے قرآن نہیں پڑھا، تم نے اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں بنایا، ورنہ قرآن صاف کہتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ تم اس کی بات کرتے ہو، اس کی بات کرتے ہو، اللہ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اللہ وہ ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو ساری دنیا مل کر بھی تمہیں شکست نہیں دے سکتی، تمہیں نہیں ہرا سکتی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر اللہ جب تمہیں چھوڑ دے گا پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہارے کام نہیں آ سکے۔ تم کہتے ہو اس سے دوستی رکھو، اس سے دوستی رکھو، بھلے وہ پرلے درجے کا کافر ہو، مشرک ہو، بدھسٹ ہو، بے ایمان ہو، اللہ کا دشمن ہو،
یہ کیسی باتیں، کیسے تمہارے عقیدے ہیں؟ اے مسلمان، اللہ سے ڈر جا، سنبھل جا، اپنا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق بنا لے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فوراً کانپ اٹھتے ہیں، من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کون ہیں؟ جلدی کیجئے ہمیں بتائیے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان لوگوں کی بری صفات سے بچا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 صفات بیان کی، کیونکہ 3 آدمیوں کی بات ہو رہی ہے تو اب ان کی صفات بیان کیا، نام نہیں لیا کہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، نہیں، صفات بیان کی ہیں۔ یہ صفات کسی میں بھی پائی جائیں، ہاں اگر یہ صفات کسی مسلمان میں پائی جائیں گی تو یہ ڈبل مجرم ہے کہ تم تو مسلمان ہو، تمہیں تو اللہ رب العالمین کی اطاعت، فرما برداری دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے کم مجرم ہوں گے، تم بڑے مجرم ہو گئے اگر تم نے اس کے مطابق زندگی نہ گزاری۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم تو مسلمان ہیں، یہ آیتیں تو کافروں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں ہے، ہم تو نبی کے امتی ہیں، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، ہمارے لیے تو گنجائش ہے، چھوٹ ہے۔ نہیں، تم بڑے مجرم قرار پاؤ گے۔ اس لیے سنبھل کے، پھونک پھونک کے دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ یہی نماز روزے کا فلسفہ ہے، یہی تقویٰ کا تقاضا ہے۔ 3 صفات بیان کی، المنان، المسبل ازارہ، پہلے نمبر پہ فرمایا کہ وہ شخص جو کپڑا پہنتا ہے، شلوار ہو، پینٹ ہو، پجامہ ہو، پتلون ہو، دھوتی ہو، لنگی ہو، کوئی بھی چیز ہو، مرد مسلم، مرد مومن کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کا قانون اور نظام اور حکم یہ ہے کہ تم نے اپنا کپڑا کم از کم جو کہ تمہارے اوپر فرض ہے ٹخنے سے اوپر رکھنا ہے، ٹخنے سے اوپر رکھنا ہے۔ یہ جو اینکل ہے، اینکل، ٹخنا، اس سے تمہارا کپڑا اوپر ہونا چاہیے۔ سنت یہ ہے کہ نصف پنڈلی یہاں تک، لیکن اگر ایمان کمزور ہے، شرم آتی ہے، ابھی ایمان کی وہ مضبوطی اور صلابت پیدا نہیں ہوئی، تو آخری حد تمہارے لیے یہ ہے کہ تمہارا ٹخنا نظر آنا چاہیے کسی بھی صورت۔ تمہاری پینٹ، تمہارا پجامہ، تمہاری پتلون، تمہاری دھوتی، تمہاری لنگی، تمہاری شلوار ٹخنے کے اوپر بھی نہ آئے، ٹخنے سے نیچے جانا تو دور کی بات ہے، ٹخنے سے نیچے جانا تو دور کی بات ہے، ٹخنے کے اوپر بھی نہ آئے، بلکہ ٹخنے سے اوپر اوپر رہے۔ یہ مسلمان کے لیے حکم ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی طرف اللہ رب العالمین قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، رحمت سے، پیار سے، محبت سے نہیں دیکھے گا ان کی طرف، نہ ان کے ساتھ بات کرے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک صاف کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون؟ صحابہ نے پوچھا، فرمایا المسبل ازارہ، وہ جو اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، مسجد میں آتا ہے تو شلواریں کھینچ کھینچ کے ٹنگتا ہے، پینٹ فولڈ کرتا ہے، باہر نکلتا ہے تو پینٹ کو بھی لوز چھوڑ دیتا ہے، شلوار کو بھی نیچے لٹکا لیتا ہے، درزی کے پاس جاتا ہے کپڑے سلوانے کے لیے، ماپ دینے کے لیے، تو کہتا ہے یہاں تک رکھو، وہ کہتا ہے یہاں تک، کہتا ہے نہیں یہاں تک، میرے دوست کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، سب میرا مذاق اڑائیں گے، لمبی شلوار چاہیے۔ اللہ کے بندو توبہ کرو، توبہ کرو، رمضان کا مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے، اپنی اصلاح کرنے کا مہینہ ہے۔ المسبل ازارہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار،
جو کپڑا ٹخنے سے نیچے چلا گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ مجھے ایک مرتبہ ایک بھائی نے ایک کلپ دکھایا، ویڈیو کلپ، دیکھیں جی، میں نے دیکھا، کہتے ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں شیخ الاسلام، پروفیسر، ڈاکٹر، دعویٰ کیا ہے؟ میں نے بخاری پڑھی، میں نے مسلم پڑھی، میں نے ترمذی پڑھی، میں نے ابو داؤد پڑھی، پتہ نہیں کتنی حدیث کی کتابوں کے نام گنوا کے کہتے ہیں ان تمام کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ تم نے اپنا کپڑا ٹخنے سے اوپر رکھنا ہے، نہیں بلکہ تم نے ٹخنے سے نیچے رکھنا ہے۔ یہ تو خارجیوں کی تکفیریوں کی صفات ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب، جو جہالت کی انتہا نہیں ہو گئی جن کے فتوے یہ ہے کہ اگر کوئی توہین رسالت کافر کرتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ کرے، مسلمان کو نہیں کرنی چاہیے، ہے نا جہالت کی انتہا۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث کو یاد کر لو، حوالہ یاد کر لو، صحیح البخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ صحیح البخاری وہ کتاب ہے جو قرآن مجید کے بعد دنیا میں حدیث مبارکہ کی صحیح ترین کتاب ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کا اس کے اوپر اتفاق ہے۔ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کپڑے کا کیا قصور؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کپڑا جہنم میں جائے، کپڑے کا کیا قصور ہے؟ کپڑا جہنم میں جائے گا، بات سمجھ نہیں آئی۔ صحابی رسول نے سمجھائی، شاگرد رسول نے سمجھائی، کیونکہ جس شاگرد نے علم استاد سے حاصل کیا ہو، زانو تلمس طے کیے ہوں، ادب احترام سے استاد کے سامنے بیٹھا ہو، علم حاصل کیا ہو، اسے بات سمجھنے میں آسانی رہتی ہے، پھر دوسروں کو سمجھانے میں بھی آسانی رہتی ہے۔ یوٹیوبر نہیں کہ یوٹیوب پہ کبھی اس کا کلپ سن لیا، کبھی اس کا، اور پھر علماء کے ساتھ بحث و مباحثہ شروع کر دی، نہیں، استاد کے پاس بیٹھ کے وقت نکال کے زانو تلمس طے کر کے بات سمجھ آ جاتی ہے، اور جب دوسروں کو انسان بات بتاتا ہے تو سمجھانے میں بھی آسانی رہتی ہے۔ تو جب لوگوں نے پوچھا تو صحابی نے سمجھایا رضی اللہ عنہ، تم ٹھیک کہتے ہو، کپڑے کا کیا قصور؟ بات کپڑے والے کی ہو رہی ہے۔ کپڑے کا کیا قصور؟ بات کپڑے والے کی ہو رہی ہے۔ اب ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب سوچیں، ہم اس بات کو کتنا ہلکا لیتے ہیں، کتنا معمولی سمجھتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے ساتھ کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، رحمت سے ان کی طرف دیکھے گا نہیں، انہیں گناہوں سے پاک صاف نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی تو امتحان ہے محبت کا۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف برادری ہے، ایک طرف اللہ کی تعلیمات ہیں، دوسری طرف معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں۔ انسان کا امتحان ہے کیا یہ اللہ کا حکم مانتا ہے یا پھر لوگوں کے ڈر سے اللہ کا حکم چھوڑ دیتا ہے؟ بات سمجھ آئی؟ یہی تو امتحان ہے، یہ محبت کے امتحان ہے میاں، یہ محبت کے سودے، یہ محبت کے رشتے، اس میں امتحان لیا جاتا ہے، اس میں آزمایا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے آزمایا جاتا ہے۔ اور جو انسان، جو مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا ہے وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بڑی بڑی باتوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ فکیف یفتخر۔ انسان کی ابتدا منی، پانی کے حقیر قطرے سے ہوئی ہے، اور اس کی انتہا قبر کی مٹی ہے، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو، قبر تنگ و تاریک، اندھیری کوٹھری، یہ انسان کی انتہا ہے۔ پھر انسان اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے اکڑ اکڑ کے کیسے چل سکتا ہے، فخر کر سکتا ہے، تکبر کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فیہ اقحمہ النار۔ تکبر میری چادر ہے، عظمت میری ازار ہے، جو مجھ پہ میری چادر پہ ہاتھ ڈالے گا میں اللہ تبارک و تعالی منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں پھینک دوں گا۔
مسلمان، اے مسلمان سمجھ لے اس بات کو، اپنا عقیدہ بنا لے کہ کپڑے کو ٹخنے سے اوپر رکھنا عاجزی ہے، انکساری ہے، اللہ کو پسند ہے، اور اگر کپڑا ٹخنے سے نیچے چلا جائے یا ٹخنے کے اوپر آ کے ٹخنے کو ڈھانپ دے، یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے۔ اور تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اللہ کے حکم کو چھوٹا سمجھنا، حقیر سمجھنا، نظر انداز کر دینا، پسے پشت ڈال دینا، اسے پیٹھ دکھانا، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ایسے لوگ اگر توبہ نہیں کرتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا تکبر میری چادر ہے، عظمت میری ازار ہے، جو مجھ سے میری چادر چھیننے کی کوشش کرے گا، میری چادر پر ہاتھ ڈالے گا، اقحم النار، میں اللہ تبارک و تعالی منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں پھینک دوں گا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ کبھی تکبر نہ کیا کرو، کبھی تکبر نہ کرو۔ مال و دولت پر، کوٹھی کار بنگلے پر فخر کرنا، غرور کرنا، ہمارے پاس یہ گاڑی ہے، یہ بنگلہ ہے، یہ فیکٹری ہے، ہم بڑے خوبصورت ہیں، بڑے مالدار ہیں، اور دوسرے اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھنا، ہمارا حسب و نسب بڑا اعلیٰ ہے، ہم قریشی ہیں، ہم ہاشمی ہیں، ہم سید ہیں، ہم شیخ ہیں، ہم راجپوت ہیں، ہم بٹ ہیں، ہم جٹ ہیں، ہم آرائی ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، جاہلیت کی باتیں ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، اور فرمایا تھا کہ یہ جاہلیت والی ساری باتیں میرے دونوں قدموں کے نیچے ہیں۔ آج مسلمان، میں کسی کافر کی بات نہیں کر رہا، مسلمان 98% اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے، آن دا گراؤنڈ بات ہے، آن دا ریکارڈ بات ہے۔ جب رشتے کے لیے جاتے ہیں، اور جی ساری گلنا ٹھیک نے، لیکن اے دسو کہ تہاڈی برادری کی ہے، ساڈی برادری دا ہونا چاہیے ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں حاجی، نمازی، پیشانیوں پہ محراب بنے ہوئے، اور جی ہم آرائی ہیں تو ہم نے آرائیوں میں ہی کرنا ہے، آرائیوں سے باہر نہیں کرنا، ہم شیخ ہیں۔ اتنا تکبر اپنے شیخ ہونے پر، اپنے آرائی ہونے پر، اپنے مغل ہونے پر، اپنے راجپوت ہونے پر، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ کیسے مسلمان ہو، کیسے مسلمان ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں یہ ساری جاہلیت والی باتیں میرے دونوں قدموں کے نیچے ہیں۔ انٹروڈیوس کروانے کے لیے بس، یہ محمد ارشد مغل ہے، یہ محمد ارشد راجپوت ہے، بس ایک پہچان، ایک تعارف۔ ہم نے ان چیزوں کو جو ہے وہ بنیاد بنا لیا، سارا دین ہم نے ان چیزوں کے اندر بند کر دیا۔ کبھی تکبر نہ کرو، کبھی تکبر نہ کرو۔ مال و دولت پر، کوٹھی کار بنگلے پر فخر غرور کرنا، حسب و نسب پر، حسن و جمال پر اترانا۔ کوئی عورت خوبصورت ہے، دوسری عورتوں کو حقیر سمجھتی پھرے، کوئی مرد خوبصورت ہے، اس کا رنگ گورا چٹا ہے تو دوسرے مردوں کا مذاق اڑاتا پھرے۔ اسلام ان تمام باتوں سے منع کرتا ہے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ زمین پر اکڑ کر چلنے والوں، ذرا ہوش سے چلو۔ مسلمان کو کیسے چلنا چاہیے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر سکینت اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، سینہ تان کے تکبر کے ساتھ۔ ہاں ایک موقع پر جائز ہے، جب آپ جہاد کے لیے جاتے ہو، میدان جہاد سجا ہوا ہے، سامنے کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کے سامنے اکڑ کے رعب سے، دبدبے سے چل سکتے ہو تاکہ وہ مسلمانوں کو کمزور نہ سمجھیں، لیکن آپس میں رہتے ہوئے عاجزی، انکساری، ملنساری، خوش اخلاقی، اس طرح سے زندگی بسر کرو۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ وَلَا تَمْشِ فَوْقَ الْأَرْضِ إِلَّا تَوَاضُعًا وَكَمْ تَحْتَهَا قَوْمٌ هُمْ مِنْكَ أَرْفَعُ وَإِن كُنْتَ فِي عِزٍّ وَحِرْزٍ وَمِنْحَةٍ فَكَمْ تَحْتَهَا قَوْمٌ هُمْ مِنْكَ أَمْنَحُ۔ زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلو، اس لیے کہ جس زمین پر تم چل رہے ہو، تمہارے قدموں کے نیچے تم سے ہزاروں سال پہلے جو لوگ آئے ہیں، نہ جانے ان میں سے کن کن کی قبریں ہیں۔
بڑے بڑے لوگ آئے، بڑا ان کا رعب تھا، دبدبا تھا، لیکن جب موت آئی زیر زمین ان کو دفنا دیا گیا، مٹی نے ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا، پورے جسم کو زمین کی مٹی کھا جاتی ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، سوائے ریڑھ کی ہڈی کے۔ اس لیے زمین کے اوپر رہتے ہوئے عاجزی انکساری، جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی حقیقت بھول جاتے ہیں، جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی حقیقت بھول جاتے ہیں، کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، چند پھوکوں سے پھول جاتے ہیں۔ انسان کو اپنی حقیقت نہیں بھولنی چاہیے، وہ علم پڑ جائے، وہ بڑا بن جائے، بڑی کرسی مل جائے، بڑا عہدہ مل جائے، بلکہ اللہ رب العالمین کا فرما بردار شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اگر تکبر کیا، اگر یہ سمجھا کہ میرے علم، صلاحیت اور کارکردگی کی وجہ سے مجھے مال و دولت ملا ہے، کرسی ملی ہے، اقتدار ملا ہے، میرے علم کی وجہ سے مجھے عزت ملی ہے، تو یاد رکھ لو قارون سے بڑھ کر کسی کے پاس مال و دولت نہیں تھا۔ ایک تفسیری روایت کے مطابق قارون کے خزانوں کی چابیاں 70 خچروں پر لادی جاتی تھی، 70 خچروں پر اس کے خزانوں کی چابیاں لادی جاتی تھی۔ شداد جس نے دنیا میں جنت بنائی، اور یہ قارون اور یہ حامان اور فرعون، دیکھ لو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کا کیا انجام کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبہ، ایک شخص جا رہا تھا، اس نے چوغا پہنا ہوا تھا، لباس بڑا خوبصورت سے بہتن کیا ہوا تھا، اکڑتا ہوا تکبر کے ساتھ چل رہا تھا، لوگوں کو حقیر سمجھ رہا تھا۔ تکبر اللہ کی شان ہے، تکبر اللہ کی صفت ہے، انسان کے لائق نہیں ہے اللہ کی زمین کے اوپر اکڑ کے چلے، اکڑ کے بیٹھے، لوگوں کو حقیر سمجھے، انسان کے لائق نہیں ہے۔ اور وہ چل اس طرح رہا تھا کہ اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے زمین پر گھسٹتا جا رہا تھا۔ حکم کیا ہے؟ اللہ کا قانون کیا ہے؟ کپڑا ٹخنے سے اوپر رکھو۔ تمہارا رب یہ چاہتا ہے، تمہارے رب کو یہ پسند ہے۔ دوسری طرف معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، تمہارا امتحان ہے، تم اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہو، اپنے گھر میں ہو یا بازار میں ہو، پارلیمنٹ ہاؤس میں ہو یا اسمبلی ہاؤس میں، کہیں پر بھی ہو، تمہارا کپڑا ٹخنے سے اوپر ہو، پتہ چلے لوگوں کو دیکھ کر، تمہارا لباس دیکھ کر، تمہاری چال چلن دیکھ کر، یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ نبی کا امتی جا رہا ہے، شکل تو اس کی دیکھو الحمدللہ سنت رسول سے مزین ہے، سنت رسول سے سجی ہوئی ہے، لباس اس کا دیکھو محمدی لباس ہے، چال چلن اس کی دیکھو محمدی چال چلن ہے، الحمدللہ یہ محمدی مسلمان جا رہا ہے۔ لیکن وہ اس طرح سے چل رہا تھا کہ تکبر کرتے ہوئے، اور اس کا کپڑا زمین پر نیچے لٹک رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسے زندہ زمین میں دھسا دیا۔ اب وہ قیامت تک پہلی زمین سے لے کر 7ویں زمین تک دھستا چلا جاتا ہے، پھر 7ویں زمین سے اوپر آ جاتا ہے، پھر پہلی زمین سے لے کر نیچے 7ویں زمین تک۔ یہ واقعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے بیان کیا ہے تاکہ ہم اس سے عبرت پکڑیں۔ اگر اللہ رب العالمین کوئی عہدہ دے، کوئی منصب ملتا ہے آپ کو، تو اپنے آپ کو اونچا کرنے کی بجائے، اپنی پارٹی کو چمکانے کی بجائے، اللہ کے دین کو نافذ کیجئے، اللہ کے دین کو نافذ کیجئے۔ یہ اپرچونیٹی جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دی ہے، یہ ہر ایک کو نہیں موقع ملتے۔ اگر آپ کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اقتدار مل گیا، حکومت مل گئی، کوئی عہدہ مل گیا، کوئی منصب مل گیا، تو اپنے آپ کو اونچا کرنے کی بجائے، اپنی پارٹی کو چمکانے کی بجائے اللہ کے دین کو نافذ کیجیے، اللہ کے دین کو غالب کیجیے۔ غلبہ اسلام کے لیے عملی جد و جہد کرنی چاہیے۔ اب ذرا غور کریں، ہم خوش بخت ہیں یا بدبخت ہیں؟ خوش بختی کی علامت ہے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر رکھنا عاجزی کے ساتھ، بدبختی یہ ہے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا۔ اور یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کے لیے کیا حکم ہے؟ توجہ کرو میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، خواتین اسلام کے لیے کیا حکم ہے؟ سیدہ ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ کہتی یا رسول اللہ، ہم نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں،
کیونکہ خواتین بھی آیا کرتی تھی مسجد نبوی میں، ہم نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں، ہمارے پردے کی چادریں پاؤں سے مزید نیچے ایک بالشت لٹک رہی ہوتی ہیں، زمین پر لگتی ہیں، تو کبھی کبھار اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کوئی ناپاکی، کوئی نجاست وغیرہ کپڑے پہ نہ لگ گئی ہو۔ چونکہ ہم اپنے گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف نماز ادا کرنے کے لیے آتی ہیں اور نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، تو آپ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم اپنے پردے کی چادریں، اپنے عبائے، اپنے برقعے، اپنے حجاب اونچے کر کے پاؤں کے برابر کر لیں، پاؤں سے اونچا نہیں، پاؤں کے برابر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ کی بندیوں، اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ رہتا ہے تو پریشانی والی بات کوئی نہیں، اس کے بعد پاکیزہ مٹی آتی ہے، وہ پاک مٹی تمہارے کپڑوں کو خود بخود ہی پاک کر دے گی، لیکن میں تمہیں پردے کی چادریں اونچی کر کے پاؤں کے برابر کرنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ دین اسلام کے اندر اگر ایک مسلمان عورت کو اپنا پاؤں ننگا رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو اپنے ہاتھ ننگے رکھنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور فتنے کا جو مرکز ہے یہ چہرہ، یہ کھلا رکھ کر گھر سے باہر نکلنے کی، یا گھر کے اندر رہتے ہوئے دیور کے سامنے، جیٹ کے سامنے، چچا زاد کے سامنے، پھوپھی زاد کے سامنے، اپنے کزن کے سامنے بیٹھنے کی اور کھلکھلا کے ہنسنے کی اور گفتگو کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہے اجازت۔ تو عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو قدم تک ڈھانپ کے، چھپا کے پھر گھر سے باہر نکلیں۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کہیں پر بھی ہو، گھر میں ہیں، آفس میں ہیں، بازار میں ہیں، اپنے ملک میں ہیں یا کہیں اور گئے ہوئے ہیں، پتہ چل جائے اس کی چال چلن کو دیکھ کر، اس کے لباس کو دیکھ کر کہ محمدی مسلمان جا رہا ہے۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے ہی بنائے۔ دوسرا بدبخت جس کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، المنان، احسان جتلانے والا، احسان جتلانے والا۔ دیکھو اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق و مالک ہے، اس نے قرآن مجید میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ میری نعمتیں تمہارے اوپر جو میں نے کی ہیں نا، اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ اگر تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کو یاد تو دلایا ہے، احساس تو کروایا ہے، لیکن کوئی نعمت جتلائی نہیں، جھنجھوڑا ضرور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب خالق و مالک ہو کر احسان نہیں جتلاتا تو ہمیں اس بات کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کریں پھر شہرت کے ڈنڈورے پیٹتے پھریں، لوگوں میں ذکر کرتے پھریں، اور اس کے بڑے عجیب مختلف جملے، میں فلاں وقت تمہارے کام آیا، آج تم نے میرے ساتھ یہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ اتنا اچھا کیا، تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو، یا کسی کے ساتھ نیکی کی ہے تو اب اسے لوگوں میں رسوا کرتے پھرنا نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ تیسرے نمبر پہ تیسرا بدبخت وہ ہے والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو اپنا سودا بیچتا ہے جھوٹی قسمیں اٹھا کر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم، تین بدبخت وہ ہیں جن کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات ہے، ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ جب نماز قبول نہیں ہوتی تو کیا خیال ہے یہ جو رمضان کے روزے سال میں ایک دفعہ رکھتا ہے یہ قبول ہو جائیں گے؟ سوچئے، نماز جو روزانہ 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، تین بدبخت وہ ہیں جن کی نمازیں قبول ہونا تو کجا ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، تو کیا روزے قبول ہو جائیں گے؟
نمبر 1 العبد الآبق حتى يرجع، وہ غلام جو اپنے مالک کو دغا دے کر اسے چھوڑ کر بھاگ جائے، جب تک واپس نہیں آتا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وہ عورت جو رات اس حال میں گزارتی ہے کہ اس کا خاوند اس کے اوپر ناراض ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائکة حتى ترجع، جو عورت اپنے خاوند کا بستر چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر رات گزارتی ہے، جب تک خاوند کے بستر پر واپس نہیں آتی، صبح ہونے تک فرشتے اس پر لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ لعنتی عورت ہے، اور اس کی نماز پڑھتی رہے، نمازیں رکھتی رہے، روزے، اللہ تبارک و تعالی نہ اس کی نمازیں قبول کرے گا نہ اس کے روزے قبول کرے گا۔ اس کے اوپر فرض ہے اپنے خاوند کو خوش رکھے، رات گزارے تو خاوند کے ساتھ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها واحصنت فرجها فلتدخل من اي ابواب الجنة الثمانية شاءت، جو عورت نماز پنجگانہ کی حفاظت کر لے، رمضان کے فرضی روزے رکھ لے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، قیامت کا دن ہوگا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَتْ، رب کائنات اس خوش نصیب عورت کے لیے، اس خاتون اسلام کے لیے، اس موحدہ کے لیے، اس مومنہ کے لیے، اس ایماندار خاتون کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، جس دروازے سے تیرا جی چاہتا ہے تو جنت میں داخل ہو جا۔ اتنا آسان ہے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں بیویوں کا جنت میں جانا؟ پہلے نمبر پہ ایمان اور توحید کو سمجھ کے اس کے تقاضے پورے کریں، اپنے آپ کو شرک و بدعت سے بچائیں، اور پھر 5 وقت جو نماز ہے اس کی پابندی کرنی ہے، رمضان کے فرضی روزے رکھنے ہیں، اپنی عزت کی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، الا یہ کہ خاوند اللہ کی نافرمانی کا گناہ کا حکم دے، پھر نہیں ماننا، پھر نہیں ماننا، کیونکہ اصل اطاعت وہ اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی ہے۔ خاوند کی وہ بات مانی جائے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق ہو، اور خاوند کی جو بات اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ٹکرا رہی ہو وہ نہیں مانی جائے گی، اسے ماننا اس عورت کے اوپر بالکل بھی لازم نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا اخبرکم بنسائکم من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ الودود، بہت زیادہ پیار کرنے والی، بہت زیادہ محبت کرنے والی، الولود، بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی، العود، واپس آنے میں جلدی کرنے والی، التی اذا ظلمت، اگرچہ کہ ظلم اس پر اس کے خاوند کی جانب سے کیا گیا ہو، قالت، پھر بھی کہتی ہے ہادی یدی فی یدی کی، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر محترم، اے میرے خاوند محترم، یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، لا اذوق غمضا حتی ترضا، اللہ کی قسم میں کھانے کا ذائقہ اس وقت تک نہیں چکھ سکتی جب تک آپ خوش نہیں ہو جاتے۔ یہ جنتی عورتیں ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تیسرا بدبخت وہ ہے وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، کسی قوم کا امام، حکمران، لیڈر، قائد جسے لوگ ناپسند کرتے ہوں، اس کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے، اس کی ناانصافی کی وجہ سے یہ پڑھتا رہے نمازیں، رکھتا رہے روزے، جب تک توبہ نہیں کرتا، اللہ کو راضی نہیں کرتا، لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیتا، حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کرتا، اس وقت تک اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر بھی نہیں جائے گی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، 3 قسم کے بدبخت وہ ہیں جن پر اللہ رب العالمین جنت کو حرام کر چکا ہے، یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر 1 مدمن الخمر، شراب پینے والا، شرابی، ڈرنکر، شراب پیتا ہے، اور جی کیا کریں، دوست بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر ایک آدھا
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من شرب الخمر لم يقبل منہ 40 یوما، جو شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز روزہ کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اور اگر موت آ گئی تو کہاں جائے گا؟ سوچئے، ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہمارا دین اسلام ہے، یہ کام کوئی کافر کرے لیکن مسلمان ہو کر کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے، منع کیا ہے، اور یہ مسلمانوں کی رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے، جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، ایسے ہی نہیں فتح کر لیا، اپنے فوجیوں کو سختی کے ساتھ آرڈیننس جاری کیا تھا، خبردار کسی فوجی کو کسی اجنبی عورت کو چھونے کی، اس کی طرف دیکھنے کی یا شراب پینے کی اجازت نہیں۔ تاریخ گواہ ہے، اندلس جہاں پہ 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اسلامی حکومت کا زوال کب شروع ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا زوال کب شروع ہوتا ہے؟ جب کافروں نے بڑی پلاننگ سے مسلمانوں کے درمیان سگریٹ کو، شیشے کو، ہیروئن کو، چرس کو، افیون کو، ان ساری بدماشیوں کو، شراب و شباب کو داخل کر دیا، تو آج دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے۔ اور جب تک مسلمان کے اندر تقویٰ تھا، تقویٰ، روزہ رکھا ہوا ہے، پانی بھی نہیں پیتے، حلال ہے پانی پی لو تھوڑا سا، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں کیا ہوگا؟ نہیں، میں نہیں پی سکتا، اگرچہ کہ کھانا حلال، پینا حلال، بیوی حلال، لیکن میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ روزے کی حالت میں یہ ساری چیزیں میرے اوپر حرام ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے بندو سمجھو تقویٰ کیا ہے، روزے کا فلسفہ کیا ہے۔ تو فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز روزہ کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من شرب الخمر كان حقا علی اللہ ان یسقیہ من ردغۃ الخبال، جو شراب پیتا ہے اللہ نے اپنے اوپر یہ چیز فرض کر لی ہے، واجب کر لی ہے کہ میں اس کو ردغۃ الخبال پلاؤں گا۔ صحابہ نے کہا ردغۃ الخبال کیا ہے؟ فرمایا جہنمیوں کا بدبودار گندا خون اور پسینہ، گندی پیپ، جہنمیوں کی غلاظت اس کو پلائی جائے گی، جس نے دنیا میں شراب اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگا لگا کے جام بھرے۔ توبہ کر لو، توبہ کر لو میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، اللہ غفور الرحیم ہے، سارے گناہ معاف کر دے گا، صرف معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے جنت میں درجات بلند فرمائے گا۔ توبہ کرو، حرام ہے، سگریٹ حرام، نسوار حرام، شراب حرام، ہیروئن، چرس، افیون حرام، پتی والے پان حرام، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ میں مسلمان ہوں، مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتا ہے، اس کا پابند ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کے رسول کا حکم ماننا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اور روایت میں، جو شراب پیتا ہے سقاہ اللہ من نہر الغوطہ، اللہ تبارک و تعالی اسے نہر غوطہ سے پلائے گا۔ صحابہ نے پوچھے نہر کون سی ہے، یہ نہر کون سی ہے؟ دنیا میں بھی آپ نے دیکھا دریائے راوی، دریائے چناب، دریائے ستلج، دریائے سندھ ہیں، فرمایا یہ دریا، نہر غوطہ، اس سے کیا مراد ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں جو دنیا میں اپنی شرمگاہوں سے دوسروں کی پیاس بجھاتی ہیں، زنا کرتی ہیں، بدکاری کرتی ہیں، توبہ کیے بغیر مر جاتی، اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں داخل کرے گا، تو ان کی شرمگاہوں سے نکلنے والی غلاظت اور گندا پیشاب اور خون اور پیپ وہ ایسے لوگوں کو پلایا جائے گا جو دنیا میں شراب پیتے ہیں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ ان 3 بدبختوں میں سے ایک جن پر جنت حرام ہے، آخری والعاق، ماں باپ کا نافرمان،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ما حق الوالدین علی احدنا، ہمارے والدین کا، ہمارے ماں باپ کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ جواباً یہ نہیں کہا ان کو بروسٹ کھلاؤ، ان کو اچھے کپڑے پہناؤ، بلکہ فرمایا ہما جنتک و نارک، اتنا یاد رکھ لو کہ تمہارے ماں باپ یا تمہاری جنت ہیں یا تمہاری دوزخ ہیں۔ اگر تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہو، ماں باپ کے پاؤں دھو دھو کے پیتے ہو، ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، اسلام آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ بیوی سے محبت نہ کرو، کرو بیوی سے محبت، لیکن بیوی کو ماں باپ کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی اجازت نہ دو کہ بیوی کے پیچھے لگ کے یہ ایک بیوی کیا ہے، آپ کو ایسی ہزار اور مل جائیں گی، لیکن اللہ کی قسم ماں باپ دوسرے نہیں ملیں گے۔ بیوی کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن ماں باپ کو، بولو مسلمانوں، چھوڑا نہیں جا سکتا۔ کرو پیار بیوی سے، محبت کرو بیوی سے، لیکن بیوی کو اس کی حد میں رکھو اور ماں باپ کو ان کا حق دو۔ ماں باپ پہلے ہیں، بیوی بچے بعد میں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یاد کر لو ہما جنتک و نارک، یہ ماں باپ تمہارے یا تمہاری جنت ہے یا تمہاری دوزخ۔ سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور شکایت کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ ان ابی اخذ مالی، میرے باپ نے میرا سارا مال لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اپنے والد کو بلا کے لاؤ۔ جبریل امین علیہ السلام آ گئے، اس کا والد اللہ اکبر راستے میں اشعار گنگنا رہا تھا۔ اللہ کے رسول میں نے اس کو کیا کہنا تھا؟ میں نے تو یہ چند لفظ کہے تھے غدوتک مولودا وعثتک یافعا تعل بنا اجنی علیک وتنہل اذا لیلۃ ضاقتک بالشکو لم ابت لشکواک الا ساہرا اتململ کأنی انا المطروق دونک بالذی طرقت به دونی فعینای تہمل فلما بلغت السن والغایة التي الیها مدى ما كنت فيها او جعلت جزائي غلظة وفضاضة كأنك أنت المنعم المتفضل وليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المجار يفعل۔ یا رسول اللہ میں نے اپنے بچے کا کیا مال لینا تھا، میں تو یہی رونا رو رہا تھا کہ بچپن سے لے کر میں تجھے خوراک دیتا رہا، تیری پرورش کرتا رہا، جب تو بیمار ہو جاتا میں سمجھتا میں بیمار ہوا ہوں، بیمار تم ہوتے، لیکن ساری رات میری آنکھیں روتی رہتی، مجھے یقین تھا کہ موت آ جانے والی ہے، لیکن تم میرے دل کا ٹکڑا تھے، مجھے یہ یقین تھا کہ کل کو تم جوان ہو کر میرا دست و بازو بنو گے، مگر جب تم جوان ہو گئے تمہیں اللہ عز و جل نے طاقت اور شعور بخشا، تو جتنی بدتمیزی اور جتنے سخت کلمات تھے وہ تم نے میرے ساتھ استعمال کرنے شروع کر دیے۔ ہائے کاش اگر تمہیں باپ یاد نہیں تھا، اگر تمہیں باپ یاد نہیں تھا، مجھے باپ نہیں سمجھتے تو مجھے ایک اچھا پڑوسی سمجھ لیتے۔ ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تم بھی مجھے اچھا پڑوسی سمجھ کر میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے۔ یہ بات سن کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے چھم چھم آنسو بہہ پڑے اور آپ نے اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ کے اس کے والد کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا انت و مالک لابیک، خبردار اگر آئندہ اپنے ماں باپ کی شکایت لے کر کوئی آیا، تم اور تمہارا سارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ بھول گئے ہو اپنے ماں باپ کے احسانات؟ آج بیوی بچوں کے پیچھے لگ کے ماں باپ کے ساتھ حساب کتاب کرتے ہو، اور ماں باپ کے تمہارے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ تم ایک کٹے ہوئے ناخن کے برابر بھی ان کا بدلہ نہیں ادا کر سکتے ہو۔ پہلے ماں باپ کو خوش کرو، بیوی بچوں کو بعد میں رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے ہی بنا دے۔ اور آخری فرمایا وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يَقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ، وہ انسان جو اپنے گھر والوں میں برائی کو دیکھتا ہے لیکن انہیں منع نہیں کرتا، اس کی بیوی نماز نہیں پڑھتی کچھ نہیں کہتا، بیٹی پردہ نہیں کرتی، بیوی پردہ نہیں کرتی کچھ نہیں کہتا، گھر میں فلمیں ڈرامے چل رہے ہیں، ڈیک بج رہے ہیں، گانے سنے جا رہے ہیں، ہاں شادی ہو رہی ہے، فنکشن ہے، مہندی کی رسم ہے،
ناچ، ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، یہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، نیکی کا حکم نہیں دیتا، برائی سے نہیں روکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توبہ نہیں کرتا تو سن لے جنت میں نہیں جا سکے گا، کوئی فائدہ نہیں تمہاری نمازوں کا، تمہارے روزوں کا۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ ساری عبادات اسی وقت فائدہ مند ہیں جب اللہ رب العالمین کے احکامات کے اوپر عمل کیا جائے۔ نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برائی سے روکتی ہے، روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ ساری باتیں نہیں پوری ہو رہی تو پھر تمہاری عبادات لغو۔ میاں بیوی دونوں ہی مہذب ہیں، میاں بیوی دونوں ہی مہذب ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، ہاں؟ بیوی کو پردہ کرنا نہیں آتا اور شوہر کو غصہ نہیں آتا۔ بیوی پردہ نہیں کرتی اور بیوی کو، بیٹی کو بے پردہ دیکھ کر مرد کو غصہ نہیں آتا، اس کی غیرت نہیں جاگتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی تہذیب سے محفوظ رکھے، نہیں چاہیے ہمیں ایسی تہذیب۔ اللہ تعالی ہمیں غیرت والا بنائے، غیرت مند مسلمان بنائے، غیرت مند بہادر مومن بنائے، اللہم آمین۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے مجھے جہنم دکھائی، رأیت امرأة معلقة بشعرها، میں نے ایک عورت کو دیکھا، اسے اس کے بالوں کے ساتھ الٹا لٹکایا گیا تھا، بالوں کے ساتھ۔ میں نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ اس کو جہنم میں داخل کر کے بالوں کے ساتھ کیوں لٹکا دیا گیا ہے؟ تو بتایا گیا ہی المرأة التي لا تغطي شعرها من الرجال، یہ وہ عورت ہے جس نے اجنبی مردوں سے اپنے سر کے بالوں کو، اپنے چہرے کو نہیں چھپایا تھا، توبہ نہیں کی، جہنم میں داخل کر کے لٹکا دیا گیا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی سچی باتیں ہیں۔ ہاں اپنے خاوند کے لیے آپ میک اپ کریں، بناؤ سنگھار کریں، خوشبو لگائیں، اس کو خوش رکھیں، اسلام آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے۔ خاوند کے علاوہ حرام ہے، قرآن نے بیان کیا، اللہ کے رسول نے بیان کیا، غیرت مند بنے، غیرت مند۔ لیکن آج ہماری مسلمانی کیا کہتی ہے؟ ہماری بیٹی نے تو کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، نیکی بڑی ہے، اللہ اکبر۔ تو کیا نبی کی بیویوں سے بھی زیادہ نیک ہے؟ نبی کی بیویوں کو تو حکم دیا کہ پردہ کر کے گھر سے باہر نکلو، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ نبی کی بیویوں کو حکم دیا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنے پردے کی چادریں، اپنی اوڑھنی اپنے اوپر گرا لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ روزے کی حالت میں اسٹیم، بھاپ بالکل نہیں لی جا سکتی، کیونکہ جو اس کے بخارات ہوتے ہیں وہ اندر جا کر پانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور اس سے رگیں تر ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو انجیکشن ہے، پین کلر تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ انجیکشن افضل یہی ہے کہ آپ روزہ افطار کرنے کے بعد صبر کریں، لیکن وہ انجیکشن جو غذا اور خوراک کے قائم مقام ہیں، جس سے جسم کو قوت، طاقت، توانائی حاصل ہوتی ہے، روزے کی حالت میں نہیں لگوائے جا سکتے، اور جو اس سے ہٹ کر ہوں وہ لگوائے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے پر علماء کرام کے فتوے موجود ہیں، افضل یہی ہے کہ آپ روزہ افطار کرنے کے بعد ہی لگوائیں۔ اور بھی مسائل ہیں، بعد میں پوچھ لیجئے گا، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے صیام اور قیام قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنائے، جنتیوں والی اچھی صفات ہمارے اندر پیدا کرے اور جہنمی اور دوزخیوں والی بری صفات سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو پریشان ہیں، اور یقیناً ہم سبھی پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی پریشانیاں اپنی خاص رحمت سے دور فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ رب العالمین اپنے غیبی خزانوں سے ان کی خصوصی امداد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین پر رحم و کرم فرمائے، جس طرح انہوں نے بچپن میں احسن انداز سے ہماری تربیت کی ہے، اللہ رب العالمین انہیں اس کا بہترین بدلہ جنت الفردوس کی صورت میں عطا فرمائے۔ جتنے بھی اہل ایمان، اہل اسلام، بزرگان دین، اولیاء کرام اس دنیا سے ایمان اسلام کی حالت میں جا چکے، اللہ
اللہ رب العالمین ان کی بشری خطاؤں لغزشوں سے درگزر فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہم جو پیچھے رہ گئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اسلام پر سعادت والی زندگی اور موت نصیب فرمائے، اس ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے، اندرونی اور بیرونی سازشوں سے، زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ و مامون فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اسے اسلام کا مرکز اور اسلام کا مضبوط قلعہ بنائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر على اعدائک اعداء الدین واجعل اللہم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا